أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إلا الذين تابوا مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا اور اپنے آپ کو درست کر لیں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اور مضبوطی سے تھام لیں اللہ کا سہارا، اور مضبوطی سے تھام لیں اللہ کا سہارا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ اور خالص کر لیں وہ اپنا دین، للہ اللہ کے لیے، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ پس وہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اور ان قریب دیں گے اللہ ایمان والوں کو اجراً عظیما بہت بڑا اجر۔ ما یفعل اللہ بعذابکم کیا کریں گے اللہ تمہیں عذاب دے کے، ان شکرتم اگر تم صحیح معنوں میں شکر کرو، وآمنتم اور اگر صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا اور اللہ بڑے قدردان ہیں، علیما علم رکھنے والے۔ فرحان کوئی نہیں پتا کر اس کا۔ اچھا آج منافقین کا آپ نے ذکر پڑھا، پانچویں پارے کا یہ بالکل آخر ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا جن لوگوں نے توبہ کی، توبہ کہتے ہیں آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لینا، پچھلے گناہوں پر ندامت اختیار کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگنا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آواز صحیح کرو،
بنی آدم میں یعنی اولاد آدم میں ہر کوئی خطا کار ہے۔ ہر کسی سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہر کسی سے خطائیں ہوتی ہیں۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہتر خطا کار وہ ہے کہ جو اپنی خطا پر توبہ کر لے۔ اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک روح انسان کی اس حلق تک نہ پہنچ جائے، اخروی آثار ان دنیا کی آنکھوں سے نظر آنا شروع نہ ہو جائیں، بھلے 50 سال کی عمر ہے، بھلے 100 سال کی عمر ہے، بھلے آج بستر پہ پڑا ہے، بھلے زمانہ ہو گیا بستر پہ پڑے، 80 90 100 سال 110 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اخروی آثار ان دنیا کی آنکھوں سے دیکھنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ وَأَصْلَحُوا، پھر اپنے آپ کو سیدھا کرے، اپنی سمت درست کرے، اپنا رخ صحیح کرے۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، یعنی مجھے اللہ کافی ہے، مجھے اللہ کا سہارا کافی ہے، بس نہیں تو کبھی کبھی دنیا میں بڑے سارے سہارے دیکھنے میں بڑے مضبوط لگتے ہیں، لیکن وہ طاقتور اور مضبوط سہارے ہوتے نہیں۔ اس کی کو کم کریں کی کرن گیا رہے۔ دیکھنے میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پہاڑ بڑا مضبوط سہارا نظر آ رہا تھا، ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا عذاب الہی سے، جتنا بھی پانی آ جائے، جتنا بھی زیادہ کو پرواہ نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاعْتَصَمُوا، سارا ناراضگی جی اللہ نال ان بن ہوئی ہوئے ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے نا، وہ حالات ماڑے چلتے پہ اور رب نال پرابلم بنی ہوئے تو بندہ نہ نہیں لیندہ۔ سہارا کس کا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بلند پہاڑوں کی بات نہیں، آج اس نے بچنا ہے جس پہ اللہ نے رحم کیا، یہ ہے وَاعْتَصَمُوا۔ توقع نہیں تھی اللہ کے پیغمبر کو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہو گیا نبی کے ساتھ، چھلانگ لگانی پڑی، مچھلی نے لقمہ بنایا، چبایا نہیں بلکہ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ،
پورا لقمہ بنا کے نگل گئی مچھلی کے پیٹ میں۔ اب کوئی ذریعہ گفتگو نہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں کہ یونس پیغمبر کہاں پہ ہیں، کہ کوئی تلاش کرنے نکلے۔ اللہ کے نبی نے مچھلی کے پیٹ میں وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اس وظیفے پہ عمل کیا اور پکار کے کہنے لگے ظنونی اذ ذہب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے مولا تو نے نہ بچایا، ان بند اندھیروں سے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ بچایا نا پھر اس نے۔ بچایا بھی ایسے ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اگر یونس پیغمبر میری حمد و ثنا نہ کرتے نا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، دنیا قبروں سے اٹھتی یعنی زمینی قبروں سے، اور یونس پیغمبر مچھلی کے پیٹ سے قیامت کے دن نکلتے۔ لیکن چونکہ وَاعْتَصَمُوا انہوں نے اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے پکڑ لیا نا، نکال لیا اسے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص اپناؤ، دنیا کی غرض و غایت نہیں، دنیا کے مفادات نہیں۔ جہاں پہ مفاد ہوا دین کی مان لی، جہاں پہ نقصان ہوتا ہوا اپنے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہوئی وہاں دین کو خیر آباد کہہ دیے۔ شادی آ گئی، مہندی کرنی ہے، سمجھ آ گئی جی، میچ آ گیا، کتوں کی لڑائیاں کرانی ہے، جانوروں کی لڑائیاں کرانی ہیں، مرغے لڑانے ہیں۔ کرتوت دیکھو، لڑائی کس کی کرا رہا ہے جی؟ کتوں کی۔ کتے بھی اس پہ حیران ہوتے ہوں گے کہ تو اشرف المخلوقات ہے، نہ خود چین سے بیٹھتا ہے، نہ ہمیں چین سے بیٹھنے دیتا ہے۔ اور ہمارے جو اس قوم میں جو افراتفری ہے نا، جو سرایت کر رہی ہے، وہ یہ گلی میں چلنے والا ہر جوان سر اٹھا کے نا وہ کبوتروں کو دیکھ رہا ہے، دل کرتا ہے ان کی آنکھیں نکال لی جائیں۔ جس کو دیکھو ہر دوسرا گلی میں گزر رہا ہے، گلی کو نہیں دیکھتا ہے، نظر اٹھا رکھی ہے جیسے کوئی آسمان سے خزانہ یا وحی اتر رہی ہو نا اس بندے پہ، اور کبوتر بازیوں کے اڈے بنا رکھے ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑا کام ہو رہا ہے، جہاد میں کام آئیں گے۔ ہندوستان کی لڑائی ہوگی تو یہاں سے کبوتر چھوڑے جائیں گے پاکستان سے، جیے بڑے کارآمد ہیں۔ حضرت دین مفاد پرستی کا نام نہیں ہے، دین ہے اللہ کے کہنے کو ماننے کا نام۔ میری مرضی ہو نہ ہو، ظاہری طور پہ مجھے موافق آتا ہو نہ آتا ہو، ہمارا کام ہے دین کو ماننا، جیسے اللہ نے کہا ویسے ماننا، جتنا اللہ نے کہا اتنا ماننا۔ اگر ایسا ہو گیا تو اللہ کہتے ہیں میں تمہیں ایمان والوں کے ساتھ کھڑا کروں گا۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ
اجرا نظیما، ایمان والوں کے لیے میں نے بڑا اجر رکھا ہوا ہے، جو سارے لوگوں سے کنی کترا کے میرے احکام کی پابندی کرتے ہیں، میں اللہ ان کی جھولیاں خالی نہیں رہنے دوں گا، بڑا دوں گا، بڑا دوں گا۔ ان کے دامن اور جھولیاں تنگ پڑ جائیں گے، تھوڑے پڑ جائیں گے، لیکن میری عطا تھوڑی نہیں پڑے گی۔ یہ لفظ بڑے خوبصورت ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم، جس اللہ نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنا کے تمہارے حسنوں کی قسمیں کھائی ہیں، وہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ بس آپ اس آیت پہ غور کریں، جس اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے تمہارے حسن کی قسمیں کھائی ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم، اس اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کرنا بھی کیا ہے؟ ان شکرتم، تم صحیح معنوں میں شکر گزار بن جاؤ اور صحیح معنوں میں صاحب ایمان بن جاؤ۔ اور یاد رکھو اگلا جملہ کتنا خوبصورت ہے، اللہ کہتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، تم قدردان بنو، شکر گزار بنو، میں اللہ سے بڑا قدردان تمہیں کوئی نہیں نظر آئے گا۔ کہنے نا فلانے قدر نہیں پائی، کان اللہ شاکرا، جتنا میں قدردان ہوں، علیما، علم والا بھی ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ شکر کیا کس نے ہے اور کس نے نافرمانیوں پہ قدم رکھا۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور درست کیا اپنے آپ کو، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور مضبوطی سے پکڑا اللہ کا سہارا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور خالص کیا انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، پس وہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان قریب دیں گے اللہ ایمان والوں کو اجرًا عظیما، بہت بڑا اجر۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرنا ہے اللہ نے تمہیں عذاب دے کے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالی قدر کرنے والے، علم رکھنے والے ہیں۔